ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے مسائل میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد کے حوالے سے، اور اس میں بھی خاص طور سے میراث کے حوالے سے بات کریں گے، یا حقوق اللہ کے بارے میں بات کریں گے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ اور مسلمان کہ مسلمان آج کس جگہ کھڑا ہوا ہے۔ موجودہ دور کے ہم حالت دیکھیں، مسلمان پر اس وقت ایک پستی کا دور طاری ہے، یہ جاری ہے جو پستی کا دور ہے۔ کہیں بھی مسلمان کی کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی نہ 3 میں 13 میں، کہیں کوئی گنتی نہیں ہوتی اس کی، چاہے اسے ہم قومی سطح پر دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر دیکھیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ہی محاسبہ کرنا ہوگا نا۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمان نے دین کو صرف اس حد تک جو چند ریچول اس حد تک محدود کر دیا، یا کہہ لیں جو ارکان ہیں، جو پلر ہیں اس کے، نماز، توحید، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ 5 پلر ہیں۔ ان پلر پر عبادت کھڑی ہوتی ہے، لیکن ان پلر کو بھی ہم نے صرف رسومات کی حد تک ہی ہم ان پر قائم رہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، عمرہ کر لیا، زکوٰۃ دے دی اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہمیں۔ لیکن اس سے آگے کے جو معاملات ہیں، خاص طور سے حقوق العباد کے بارے میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم نے جو دین کو سمجھ لیا چند ریچول کا نام، جیسے میں نے کہا کہ شادی کے اندر ایجاب و قبول، سمجھے، بچہ پیدا ہوگا تو عقیقہ کریں گے، اس کا بہت ہی کچھ کیا۔ اور آج کل تو خیر عقیقہ وغیرہ بھی کہاں، کچھ اور ہی ہو، وہاں پر کسی اور طرح سے خوشیاں منا لی جاتی ہیں۔ یہ سنت جو ہے یہ بھی چھوڑ دی گئی، اب لوگ زندہ کر رہے ہیں، لیکن عقیقہ یا پھر جیسے شادی، جیسے میں نے کہا شادی کا وقت آیا تو ایجاب و قبول ہوا، اگر کوئی مر گیا تو اس کو دفنا دیا، نہ جلایا نہ کوئی پھیرے پڑے، اس طرح کا صرف ہم نے اس حد تک ہی محدود کر دیا۔ حقوق العباد کے حوالے سے جو ہمارے کوتاہی ہو رہی ہے، اسی پر سب بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ یہ میں آپ کو اس سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے سب سے پہلے مہمان ہیں فاروق احمد صاحب، جو سینئر صحافی ہیں DD نیوز سے۔ فاروق صاحب، آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ آپ کا۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب جاوید اقبال صاحب، جو سماجی کارکن ہیں اور بہت جو اسکول ہیں، متعدد اسکولوں کے اندر پرنسپل کی جو ہے پوسٹ پر رہے ہیں اور وہاں سے ریٹائرڈ ہیں۔ ایک اور میرے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر حسن رضا صاحب، جو چیئرمین ہیں اسلامی اکیڈمی سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلا سوال جاوید اقبال صاحب آپ سے ہی، حقوق العباد کے حوالے سے آپ قوم کو یا امت کو کہاں کھڑا پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام 2 چیزوں سے مرکب ہے، جی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ملی جلی ہیں۔ اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ کو ہم ایک مانیں، اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے، جی، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے مرادیں مانگنی چاہیے، وہی ملجا ہے، وہی ماوا ہے۔ بے شک۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور فرائض ہمارے اوپر متعین کیے ہیں، اس کو ہمیں علم ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام چیزیں ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ نے بندوں کو بھی حقوق متعین کر رکھے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی نہ کرو، یہ فرض کر رکھا ہے اللہ نے، یہ حکم دے دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا درجہ وہ والدین کا ہے، یعنی یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ حقوق اللہ کے سلسلے میں تو کسی حد تک اہتمام ہم کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا والدین کے بارے میں جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً 5 جگہ کلام پاک میں والدین کا حق بیان کیا، اور سب سے زیادہ کوتاہی اسی معاملے میں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے۔ والدین کے سلسلے میں کہا کہ والد تو دروازہ ہے جنت کا، والدہ کے سلسلے میں کہا ہے کہ والدہ کے پیروں کے تلے جنت ہے۔ ہم اس سلسلے میں کوتا واقف ہوئے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں پہلے سے ہوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں، اور اتنے حقوق ان کے ہیں کہ اگر ہم اپنی ہڈیوں کو گلا دیں
ان کی خدمت کرتے کرتے تب بھی ان کے حقوق پورے ادا نہیں ہوں گے. اس سلسلے میں یقیناً ہمارے اندر کوتاہی ہے، اور کوتاہی کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تصور نہیں ہے، اور اس کا تصور اور اس کا جو کانسیپٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا سکھایا کہاں گیا؟ وہ والدین سے ہی ملنا چاہیے تھا، اور پھر اسکولوں اور مدارس میں ملنا چاہیے تھا. نہ تو وہاں پر ملتا ہے، نہ یہ ملتا ہے. یہ جو ہمارے والدین آج کے زمانے کے ماڈرن ہیں، تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جدید چیزیں ہیں ان کے اندر، ان کو کہ والدین کی کیسے خدمت کرنی چاہیے، کیا حقوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا اس کے اوپر زور دیا ہے. یہ خود والدین نہیں بتاتے. جب والدین نہیں بتاتے تو بچے بھی اس کو ادا نہیں کر پاتے. ایک وجہ یہ ہوتی جی جو اس وقت ماڈرن جو آج آپ ایجوکیشن کی ہے جس کی بات کر رہے ہیں، وہ جس تہذیب کی بات کر رہے ہیں، وہ تہذیب تو بالکل ایک دم جیسے جانوروں کے اندر ہوتا ہے نا، آپ کو بالکل جانور کے مشابہ بنا دیا گیا. کہ ایک وقت آیا جو یورپ کی تہذیب ہے، ایک وقت آیا بچے اپنا خود کمائیں گے، کھائیں گے، بچے اپنا خرچ خود اٹھائیں گے، 5 دن کام کریں گے، پڑھیں گے یا کچھ کریں گے. تو پھر وہ والدین کو جانے ہیں کیسے؟ جب ہم نے والدین نے ان بچوں کا بچپن ان سے چھین لیا. بچپن کی بات کروں فاروق صاحب، جب بچپن میں ہم سے کہا گیا تھا کہ 7 سال تک بچے کو آپ کی گھر کے اندر تربیت کرنی، اب آپ نے 2-2.5 سال کے بچوں کریچ کے اندر آپ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں بچے کو، تو بچہ روتا پیٹتا جا رہا ہے وہاں پر. اور وہاں وہ کس طرح سے وہ جو آیا ہے، جو بھی کوئی ٹیچر ہے اس کی کس طرح سے خیال رکھتی ہے. حق تو یہ ماں کا تھا نا، آپ نے اس کا بچپن چھین لیا، اس نے آپ کا بڑھاپا چھین لیا. ایک بہت ہمیشہ آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں انسانیت ایک لفظ. جی بیسیکلی انسانیت کیا ہے؟ جی انسانیت کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اور اپنے جیسے انسانوں کا خیال رکھیں، اور جس نے آپ کو پیدا کیا ہے جی اس کے جو حقوق ہیں اس کو جاننے کا اور اس کو ماننے کا وہ ادا کریں. یہ پورا ملا کے پوری انسانیت بنتی ہے. جی اچھا، اس میں جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ روایات، کچھ چیزیں، جیسے اسلام، ہم بھائی مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، جی تو ہم نے سوچا کہ جو ہے کچھ چیزوں کو، رسوم و رواج کو، کچھ جیسے دوسری قوموں کے پاس ہیں ایسے ہمارے پاس بھی جو ہے، تو انہی چیزوں کو مان لیں تو ہم مسلمان ہیں. جی لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. جی اگر وہ انسان، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ زمین پر پیدا کیے گئے ہیں تو آپ کا کیا مقصد ہے. جی مقصد جس طرح سے بیان کیا گیا، اب اس مقصد کو اگر آپ نہیں جانیں گے، ان ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، آپ کے دل میں وہ چیز ایک دم بیٹھی نہیں ہوگی، اور ہر قدم پہ آپ کے لیے وہ اسوہ اور نمونہ نہیں ہوگا جس کو آپ کو کرنا ہے، جی تب پھر یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں. پھر ہم حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، بڑوں کے ساتھ ہوں، دوسری قوموں کے ساتھ ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، کسی کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی. جی جی تو یہ پورا، اس میں سب آپ پوری کائنات کو لے سکتے ہیں. آپ کلائمیٹ کے ساتھ بھی ناانصافی کریں گے بے شک. تو یہ ناانصافی جو آپ کی ہو رہی ہے، جی یہی چیز ہے کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے. جی اچھا، ہوتا کیا ہے، ایک سمپل سی چیز ہے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اگر جیسے ماں باپ ہیں، اگر اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں بچوں کے تئیں، جی ایک بہت ہی کچھ اسلامی چیزیں ہیں جو اصول دیے گئے ہیں. جیسے ایک بڑھیا اصول ہے اسلام کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. جی آپ میں سے ہر کوئی نگہبان ہے. جی جیسے ایک گلہ ہوتا ہے، اس کا ایک چرواہا ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں ہوتے ہیں، تو آپ میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور اس کی نگہبانی میں کچھ لوگ دیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. بے شک. وہ سوال کیا ہے؟ مسئول عربی میں اگر دیکھا جائے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے جس سے جواب دہی کی جاتی ہے، رسپانسیبل. تو اب اگر مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جی صرف جو ہے مان لیجئے آپ سے جو مسلمان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ ایک سایہ دار درخت کی طرح سے ہیں، آپ جہاں بھی رہیں گے تو آپ کے سائے سے سب کو سکون ملے گا، چاہے کوئی آپ کے گھر کا ہو، پڑوس کا ہو، یا آپ کا دوست احباب ہو، یا کوئی بھی ہو. جی آپ جہاں رہیں گے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو آرام پہنچے گا. اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہم حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں. جی
راج صاحب میں اب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جب یہ کہا فاروق صاحب نے حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی، ابھی ہم گھر سے شروعات کی تھی والدین کے حوالے سے، اب والدین کے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اب بہن بھائیوں تک آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، جو شادی وغیرہ ہوتی ہیں شادیاں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آپ کہ کس قدر کوتاہی ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جو میراث کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے. بہنوں کی شادی میں اتنا خرچ کریں گے کہ جتنی اس کی میراث بنتی بھی نہیں، لیکن جہاں میراث دینے کا نمبر آئے گا اس وقت سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ فاروق صاحب نے صحیح بات کہی کہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے اس میں جو مسلمانوں میں کوتاہی ہے، چاہے وہ والدین کی خدمت اور اطاعت کے حوالے سے ہو یا وراثت کی تقسیم یا رسومات کے حوالے سے ہو. اصل میں پورا نظام تعلیم و تربیت جو اس وقت معاشرے کا ہے، اس نظام تعلیم و تربیت میں گھر ہے، خاندان ہے، سماج اور معاشرہ ہے، اور خود جو پوری حکومتی مشینری ہوتی ہے. تو گویا یہ جو چاروں اجزاء ہیں یہ سب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اس تصور سے بالکل خالی ہو گئی ہیں، اور پورا نظام تہذیب جو ہے اس تصور حق کے بجائے مادہ پرستانہ ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ، میں اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا تھا، والدین سے آیا، پھر میں بہن صحیح ہم اس پر آ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ خاندانی طور پر ایک نسل دوسرے یا اداروں میں اسلامی تعلیم شعور کا حصہ نہیں بنتا ہے، وہ ایک رسمی طور پر چلاتا ہے. تو جب ہم اسلامی تعلیم کو شعوری طور پر نہیں سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے کردار میں بھی وہ چیز نہیں آئے گی. تو اس کردار میں نہیں، مثلاً حقوق العباد کے سلسلے میں قرآن و سنت کے مطالعے سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ ایسی غیر معمولی ہے کہ کوئی آدمی اگر حقوق العباد کا اسلامی تصور اس کے ذہن میں ہو تو وہ یہ کوتاہی کر ہی نہیں سکتا. آپ اندازہ کیجئے مسلمانوں کی مذہبی روایت میں کیا تصور دے دیا گیا کہ اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے تو آپ کے سارے گناہ معاف، آپ نے حج کر لیا تو وہاں سے بالکل آپ معاف، اگر شب قدر میں رات بھر جاگے تو سارے گناہ معاف. اب یہ جب مذہبی تصور یہ دیا جائے گا، اور دوسری طرف حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ تم میں مفلس کون ہے، تو لوگوں نے مادی اعتبار سے جواب دینا چاہا جس کے، تو آپ نے کہا نہیں، قیامت کے دن وہ شخص جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نماز روزے زکوٰۃ کے مالا مال ہو کے اس سے آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی. آپ نے حقوق العباد کی چند مثالیں دیں اور کہا اس سے اس کو لے لیا جائے گا، اور جب اس کی کمی ہو جائے گی نہیں تو اس کی کمزوری، یا کچھ لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی کمزوری جو ہے اور گناہ اس کے، اور اس کو اس کے گناہ پر اس پر یہ ڈال دی جائیں گا، اس کی نیکیاں کم ہوگی یہاں تک کہ وہ بالکل بیچارہ مفلس ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آخرت کی کامیابی کا یہ تصور، آخرت کا تصور تو ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گیا نا. یہ آخرت کا جو کامیابی کا تصور ہمیں جو دے دیا ہے، جو بھی آپ نے کہا نا، روزہ نماز زکوٰۃ حج، اس حد تک دے دیا ہے. اصل میں اس میں ہے یہ کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے دین کا وہ شعور نہیں دیتا ہے جو توازن. حقوق العباد کے سلسلے میں دیکھیے عام سماج کے اندر بھی چلے جائیے، ہندو سماج، سکھ سماج جتنے ہیں ان میں انسان کی خدمت کا تصور ہے، لیکن اسلام نے اس کو اسپریچولائز کر دیا. یعنی وہ حقوق سماج نے نہیں طے کیے ہیں، حکومت نے نہیں دے گئے، ٹریڈیشن اور روایت کے طور پر نہیں طے ہوئے، وہ اللہ نے دے دیے. نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ باپ کی یا بھائی اور بہن کی حقوق تلفی کرتے ہیں تو صرف قیامت کے دن وہی نہیں کھڑا ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت حاکم ہوگا، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں ہم صرف سماج اور فرد کے آگے جواب دہ نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے آگے، خدا کے آگے جواب دہ ہیں. اس لیے کہ تو گویا حقوق العباد حقوق اللہ کے کا ایک حصہ بن گیا. پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور دیا جا رہا ہے، جو بھی آپ نے نظام تعلیم کی بات کی، تو حقوق العباد پر اتنا زور نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے
ہمارے اندر سے نہیں، ہمارے یہاں بیلنس تصور نہیں دیا گیا. آپ اندازہ کیجئے قرآن کی جو آیتیں ہمیں بتاتی ہیں وہ تو یہ بتاتی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یعنی پہلے سن اللہ تعالیٰ نے بر کے بارے میں بتایا کہ نیکی پورب اور پچھم، بلکہ ایمان کا ذکر کیا اور اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا. جی یہ ٹھیک ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسلام نے حقوق العباد کو اسپریچولائز ہی صرف نہیں کیا، حقوق اللہ کا جز صرف نہیں بنایا، بلکہ اس نے حسن ترتیب بھی بیان کیا کہ کس کا حق پہلے ہے، کس کی حیثیت بڑی ہے، کس کی چھوٹی ہے، کیا چیز معاف ہوگی، کیا چیز نہیں معاف ہوگی. یہاں تک کہ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حقوق العباد کی کوتاہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نہیں، جس کے حق مارا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں تک کہ آتا ہے کہ سوائے شرک کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق بندے سے جب تک کہ بندے نہیں معاف کر دیں اس کو. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے کہ جس بہت نیکی کیا ہو اور اللہ چاہے گا کہ اس کو ہم جنت دیں، تب بھی اس کو راضی کرے گا جس کا حق مارا گیا، اور وہاں اس کو نعمتیں دے کر کے اللہ چاہے گا کہ یہ بندہ اس میں چل جائے. اس لیے اس کی رضامندی، اگر یہ بات ذہن میں ہو جائے، ہمارے تعلیم ہمارے شعور کا جز بن جائے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان حق کو مارنے کے سلسلے میں، جیسا اور آپ نے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں کہا، اس میں تو گویا روایات کی ایسی پابندی ہے اور ہندو معاشرے کا ایسا اثر ہے کہ ہزار کچھ کوشش کرنے کے باوجود ابھی تک مسلمان اس کو ہنیم بنیا سمجھ کے خوب اطمینان سے کھاتے پیتے ہیں. لیکن بہنیں اگر مانگ بھی لیں، کوئی بہن کہہ بھی دے تو اس سے ملنا جلنا ترک کر دیتے. اب دوسری طرف بڑھیں انسانیت کی طرف. جاوید صاحب، ایک تو ایک مسلمان کا، ابھی ہم نے بات کی والدین کے حقوق کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں یا وراثت کے بارے میں. اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی حقوق کچھ بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کوتاہی ہوتی. پھر ایک اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہم بات کریں گے جو انسانیت کی فاروق صاحب بات کر رہے تھے. اس انسانیت کے لیے بھی تو ہمارے اوپر کچھ حق دیے گئے ہیں نا. اس کے لیے تو ہمارے کچھ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی تھی. پہلے اپنے عمل سے دعوت دی، پھر کیونکہ ہمیں ان کا جو عمل شرک وغیرہ ہے اس سے تو ہمیں ظاہر سی بات نفرت کرنی تھی، ان سے تو نفرت نہیں کرنی. ہم نے تو یہ سوچ لیا اس وقت میں کہ یہ دوسرے اقوام ہے کہ یہ لوگ گنہگار ہیں اور ہم بخشائے ہیں. یہ ہمارا جو ہے تصور اس وقت ہمارے ذہنوں میں. جی جاوید صاحب، میں بات کر رہا تھا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کے بارے میں. دیکھیے، ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ حقوق جو ہیں وہ کیسے محو ہو گئے حقوق العباد، اور یہ تصور مسلمانوں کو ذہنوں سے کیسے ختم ہو گیا یا ہوتا جا رہا ہے. جی، اس کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ والدین خود اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تو بچوں کو اوپر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے. تو یہ چیز تو وراثت میں مل رہی ہے ہمیں. اچھا، بچوں کو ہاں، یہ وراثت مل رہی تو ان کو کرنا چاہیے. پھر دوسرے یہ ہے کہ جو ائمہ ہیں یا مسجد کے اندر جو ذمہ داران ہیں جو تقاریر وہاں پر کرتے ہیں، تو ان کی جو تقاریر ہیں وہ صرف زبانی تک محدود ہیں. اگر ہمارے جو دیگر نمازی ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ جو یہ بات امام صاحب یا مقرر کہہ رہا ہے یہ خود بھی اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن کے اوپر یہ بات نقش ہو جائے گی. تو صرف زبانی حد تک تو ہے، لیکن وہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے حقوق جو ہیں وہ محو ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچوں کے ذہن کے اوپر وہ نہیں ہوتا ہے. پھر دوسری بات آپ نے انسانیت کی تو انسانیت تو ایک بہت وسیع چیز ہے. لیکن اگر ہم شروع کریں یہاں سے کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کے پاس جو ہمارے پڑوسی رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، تو ان کے حقوق جو ہیں وہ بھی ہم ادا نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پڑوسی تم کچھ شوربہ پکا رہے ہو تو اس کے اندر کچھ تھوڑا سا اور زائد پانی ڈال دو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کو دے سکو. اب پڑوسی جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں اس کا کوئی تمیز نہیں کی گئی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کے اوپر دینا چاہیے. تو پڑوسیوں کے جو حق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑے نادر قسم کا پڑھنے میں آیا. ایک شخص جو کہیں پر رہتا تھا، اب اس کو کچھ پیسے کی ضرورت ہوئی تو وہ گیا دوسروں کے پاس اور اپنا مکان کے سلسلے میں اس نے کہا کہ میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، آپ لے لیجئے. ایک مالدار آدمی کے پاس گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو کیونکہ پرانے زمانے کی بات ہے انہوں نے کہا کیا قیمت ہوگی اس کی؟
تو اس نے بتایا کہ 10,000 روپے تو مکان کی قیمت ہے، لیکن پڑوسی کا جو ہے 10,000 روپے اس کے ہیں، کیونکہ اچھا پڑوس میں تمہیں دے رہا ہوں، جی تو 20,000 روپے میں لوں گا. تو اس بات کو ناگوار ہوا اس کو، اور وہ شخص اس پڑوسی کے پاس گیا اور اس نے یہ بتایا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ تمہارا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے اور تمہاری بھی قیمت لے رہا ہے 10,000 روپے، اچھا 20,000 روپے بتا رہا ہے وہ کتنی غلط بات ہے. تمہیں کیا غلط بات نہیں معلوم ہوتی؟ تو اس نے کہا خیر سوچیں گے. تو اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو اس نے اپنے پڑوسی کو بلایا اور انہوں نے کہا بھائی تم بہت اچھے آدمی ہو اور تمہیں ضرورت ہے 20,000 روپے کی، تو یہ 20,000 روپے تم لے لو اور اپنا کام چلاؤ اور تم یہیں پر رہو، تم بہت اچھے پڑوسی ہو. تو یہ کہ تصور ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، چاہے جائے کہ آج جو ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں تو پڑوسی کا تصور ہی ہوگا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پڑوسی کے حقوق جو ہے بہت پہچانتے زیادہ نہیں ہیں. کہ ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی یہ پڑوسی کے حقوق جو ہیں وراثت میں شامل ہو جائیں گے. تو اتنے زیادہ حقوق پڑوسی کے ہیں، اور پڑوسی کے یہ حق تو اور بھی زیادہ ہے، وہ یہ کہ ہدایت کا راستہ، اسلام کا راستہ، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر عیاں کر دی جائیں، اس کی بھی ان کو دی جائے. اور اسی طرح دوسرے لوگ ہیں اسی کے اوپر ہم دوسرے لوگوں تو کو دعوت گمان تو کرنے اپنے عمل سے لگتے ہیں. دینی، جب آپ کا عمل ہی ایسا ہے تو جو دوسرے ہیں جو غیر اقوام ہیں وہ آپ سے کیسے متاثر ہوں گی؟ آپ سے سننے دعوت جو طریقہ شروع کیا مکے کے اندر جو دیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے ایمان لے کر کے آئے تھے؟ کیوں فاروق صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں اس پر؟ دیکھیے بیسیکلی جو ہے اسلام کی بنیاد جو ہے اگر دیکھا جائے جی تو ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے. جی اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کے عمل سے وہ ایمان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. بے شک. یعنی آپ کی کامیابی کا ضامن آپ کا ایمان اس وقت ہے جب آپ اپنے عمل سے اس ایمان پر قائم ہوں. جی ہو کیا رہا ہے جی کہ ہم تو اسلام اور ایمان کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. جی جی جو بیسک چیز ہے کہ اب اس کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، ہم نے اسلام کو جو ہے کہ کن چیزوں میں لیا ہے، کہاں تک ہے. ہم اپنی ذات کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچائیں گے تو وہ بھی اسلام کے خلاف ہے. بے شک. یہ جائے کہ آپ پڑوسیوں کو یا اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو یا کسی بھی فرد کو یا کسی بھی، یہاں تک کہ اگر کسی جاندار حیوان یا کوئی چرند پرند آپ ایسا ہے جو آپ کے لیے حلال ہے اور آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ ازراہ مذاق اور ایسے ہی جو ہے کھیل تماشے کی بنیاد پہ اس کو مار رہے ہیں، تو یہ ناقابل قبول ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں. جی یعنی آپ کی ضرورت کے لیے بھی چیزیں جو ہیں وہ تبھی جائز ہیں جب آپ اس کے ضرورت مند ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں بنیادی چیز آپ نے جیسے ایک اسلام جو کہتا ہے جی دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا اخلاقیات ہے حقوق العباد کے تعلق سے جی کہ آپ کا اخلاق جو ہے کسی کے بھی سلسلے میں جی کسی کے بھی سلسلے میں ایسا ہونا چاہیے جو اسلام چاہتا ہے. یعنی آپ رسول نے اپنی بعثت کا مقصد ایک بہت بڑا بتایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ معیار وہ قائم کر دوں. جی اور قائم تو کر کے دکھایا بھی. دوسری بات، اب چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جی. کوئی بھی انسان ہو، آپ وہی کام کریں گے جو اخلاقیات کے لحاظ سے جائز ہے. دوسری بات، ایک ہوتا ہے جو حقوق العباد میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہ اکنامی کا پوائنٹ آف ویو سے جی. کہ آپ مالیات کے لحاظ سے اور جائیداد کے لحاظ سے جو بھی چیزیں ہیں. یعنی اب ہوتا کیا ہے، دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بہن ہے جی یا بھائی ہے یا کچھ بھی ہے، ہم اپنی بہنوں کو تو خاص طور سے جی بچی اسلامی گھر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوتی ہے اور بڑھاپے تک جی. اکثریت ایسی ہوتی ہیں جو ایک پیسے کی مالیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اسلام کیا کہتا ہے، جیسے آپ پہ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، ایسے ہی ان کے وراثت میں جو حصہ ہے وہ فرض ہے. جی وہ ہم نہیں دیتے. اب آپ دیکھیے تماشا کیا، دیکھیے جی کہ ایک بچی ہے اس کا طلاق ہو جاتا ہے، جی وہ تو جب تک شوہر کے گھر تھی تو چلو وہاں سے اس کا گزارا ہو رہا تھا.
اب طلاق کے بعد کیا کریں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے مقدمہ لڑتے ہیں. جی وہ آدمی جو اب اس کے رشتے میں بھی نہیں ہے, آپ کا بھی کچھ نہیں ہے, جی اس سے ہم اس کو حق دلوا رہے ہیں, اور ہماری ہی بیٹی یا بہن ہے جس کا حصہ ہم دینا نہیں چاہتے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے, خود حق نہیں دے رہے. خود حق نہیں دے رہے ہیں اور دوسرے سے دلوانے کے لیے مقدمہ کر دیتے ہیں. جی تو یہ مالیات کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جی آپ اسی لحاظ سے آپ کتنے لوگ ہیں, آپ دیکھیے کہاں سے چیزیں آتی ہیں. جی زکوٰۃ آپ پہ سال پہ فرض ہے, جی جو مال آپ کے اگر اس لحاظ سے ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ کسان ہیں جی تو ہر فصل پہ آپ پہ عشر اس کا نکالنا ہے. جی جی اب آپ سوچئے جب کھیتی کا اتنا بڑا ایک وہ نہیں رہا, اب ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں, جی سیلری بیسڈ آدمی ہیں, مہینے کی ہماری کمائی ہے. جی کتنے لوگ ہیں جو اپنی ہر مہینے کی سیلری سے, جیسے کسان اپنی فصل پہ زکوٰۃ نکالتا ہے, عشر نکالتا ہے, ایسے نکالتے ہیں. جی تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جب ہم پیسہ نکالیں گے تو ڈھونڈیں گے, اور پھر اسلام کہتا ہے کہ تب کس کو دینا ہے آپ کو, جی اپنے صحیح بات ہے. قریبوں کو. پھر ایسے تو ہو کیا رہا ہے, یہ جو اخلاقیات کے لحاظ سے بھی ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, اور مالیات کے لحاظ سے بھی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. جی جو آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا, ہم لوگ جو زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں الحمدللہ بیداری آ رہی ہے, پہلے کے مقابلے میں دیکھ رہا ہوں لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں, لیکن زکوٰۃ نکالنے کا مطلب صرف اس حد تک ہو گیا کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی اور کسی کو دی جائے, کسی مدرسے میں دی. اس زکوٰۃ کا اس حقدار تک جس کا حق ہے پہنچانا, یہ بھی تو میرا فرض ہے. ہاں بالکل فرض ہے. اور کہاں ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو, بس نکالا اور دے دیا کسی کو بھی بغیر چھان بین کیے. ہاں تو یہ تو ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کی, اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے دل میں ایمان پکا نہیں ہوگا. جی یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام ایمان جو ہے لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. جی جی مطلب وہ سب کچھ سارا لبادہ اگر اسلامی ہوگا تب بھی ان کا عمل اسلام کے خلاف ہوگا. جی تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہم اگر اسلام کو اوورآل پورا کہا گیا کہ اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ, جی ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے, ایمان والوں سے ہی کہا گیا کہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. پورے جی پورے کے پورے. اب پورے کے پورے ایمان میں داخل ہونا کیا ہے, جی یہی چیزیں تو ہیں کہ آپ کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو جائے. جی آپ اپنے عمل سے اسلام کو یہ ظاہر کریں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہ کریں, سامنے والا سب کچھ کرتا رہے. جی ہمیں اپنے حقوق یاد ہیں, سامنے والے کے حقوق یاد نہیں ہیں. جی ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کریں تو یہ کوتاہیاں ہر جگہ ہو رہی ہیں. جی ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش میں کوتاہی کر رہے ہیں, بچے والدین کی ان کی خدمت میں کوتاہی کر رہے ہیں. ہم یہ تو گنبد کی صدا ہے, جیسا آپ یہ ساری چیزیں, جو اور یہ بوگے جان وہی لیجئے کاٹو گے آپ, جیسا آپ نے پھل لگایا ہے, جی جیسا درخت لگایا اسی طرح کا پھل ملے گا. اگر آپ کی اولاد نے دیکھا ہے کہ اس کے دادا دادی کے ساتھ کیا سلوک آپ نے کیا, وہی آپ کے ساتھ کریں گے, اور یہ تو مکافات عمل ہے, اور اس کی تو سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا اس وقت میں. اب میں ادھر آ رہا ہوں, جو ہم نے پچھلے کچھ ٹائم وقت سے جو ایک ہم نے صرف حقوق اللہ پر ہی زیادہ زور دیا, اب اسے حقوق العباد کو پر جو ظاہر سی بات جہاں پہ کوتاہی ہو رہی, اس کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. جی جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سلسلے میں بنیادی جو کمزوری ہے مسلم معاشرے کے اندر, اس کا نظام تعلیم و تربیت ہے. جی یعنی اسلام ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیسے ہو رہا ہے, رسمیات کی بنیاد پر, رسمی طور پر, آدھا ادھورا, یعنی اس کی باضابطہ تعلیم. دین کو سمجھنے کا بنیادی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, دو چیزیں ہیں, جی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. جی اس میں جو دین ہے وہ پورے توازن کے ساتھ آیا ہوا. ہم رسمی طور پر سیکھتے ہیں, مسلکی طور پر سیکھتے ہیں, محلے کے جو امام ہیں انہوں نے جو تقریریں کی آدھا سنا آدھا نہیں سنا. تو مسلمانوں کا جو نظام تعلیم و تربیت ہے, یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں جب اسلام منتقل ہو تو اپنی پوری روح کے ساتھ, پورے توازن کے ساتھ, اور اس کی شعوری سطح پر, اس کی ہر سطح پر ہو. اب رسمی سطح پر آتا ہے, جیسے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے ویسی لاشعوری طور پر آ جاتا ہے. تو سب سے پہلی ضروری چیز تو یہ ہے کہ مسلمان دینی نظام, دین کے سلسلے میں
قرآن اور سنت کی اتھارٹی. آپ حقوق العباد کے سلسلے میں اتنا غیر متوازن شعور مسلمانوں کے یہاں کیسے ہو گیا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے آخری دور میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر تشریف لائے. ممبر پر آپ نے کہا تم میں سے کسی کو میری ذات سے کوئی تکلیف ہو تو ہم سے بدلہ لے لے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک پلیس میں کہا. جی اور اس کے بعد واقعات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے چھڑی سے مجھے تکلیف پہنچی تھی. جی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کرتا کہا تو لے لو تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس وقت میرے جسم کرتا نہیں تھا تو آپ نے اپنی کرتے کو یہ کیا اور اس کے بعد وہ لپٹ گیا جا کر کے اور عمر نبوت کو چوما لپٹ گیا. تو جس کا رسول حقوق العباد کے سلسلے میں جس کا کردار یہ رہا ہو وہ اس قوم کے اندر حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہی کیسے ہو سکتی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ واقعہ سنیے، حدیث آپ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا جی تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. جی آپ اندازہ میں ننگا تھا کپڑا تمہیں نہیں کپڑا پہنایا. وہ کہے گا ہاں اے اللہ تو کہا فلاں بندہ جو ہے میرا اور فلاں بندہ اور فلاں بندہ. یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کی خود واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دینداری کا تصور کیسا تھا، اس کی اصلاح کی. کسی منصب کے لیے ایک صاحب آپ کے سامنے کسی کی مذہبی اور دینداری کی تعریف کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اس کے ساتھ معاملہ لین دین کا کیا ہے، وہ تم اس کے ساتھ تمہارا وہ پڑوسی ہے؟ کس طرح گویا عملی زندگی معاملات زندگی جو ہے انسان کے. خود اسلام کے بارے میں اسلام ایک دین فطرت ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے. لہٰذا مومن جو ہے تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو بندوں کے لیے انسان کے لیے سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ نفع بخش. تو یہ جو مسلمانوں کے اندر مذہب کا جو یہ مریضانہ تصور، یہ محدود تصور، زنگ خوردہ تصور جو آیا ہے اس کی وجہ ہندوستانی معاشرہ بھی ہے، زوال پذیر سماج بھی ہے اور ہمارا نظام تعلیم و تربیت بھی ہے. آج بھی اگر مسلمان قرآن و سنت کی بنیاد پر قرآن و سنت سے دین کو سیکھنے کے لیے رجوع کریں. جماعت اسلامی اس وقت رجوع القرآن کی مہم چلا رہی ہے. جی جی. صحیح بات یہ ہے کہ یہ مہم ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے، ہر سطح پر چلتی رہنی چاہیے. پھر وہیں لوٹنا ہوگا. ہاں جس دن مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت، چاہے وہ مسجد کا نظام تربیت، اس کو بھی ہم تعلیم و تربیت کا مسجد سے جوڑنا پڑے گا، مسجدی سے جوڑنا پڑے گا، مدرسہ اسکول ہر جگہ، گھر خاندان مسجد مدرسہ اور پورا معاشرہ، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت، یہ پورے معاشرے کے آداب تھے. ہماری تعلیم کا ہم نے جو مسجد کو جو ہماری مساجد ہیں صرف اس کو نماز پڑھنے کی جب تک ہم مسلکوں کے بنیاد پر، محدود تصور کی بنیاد پر، حلقوں کی بنیاد پر اور روایتی طور پر سنی سنائی طور پر دین و مذہب کا شعور حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارا مذہبی تصور یہی ٹکڑے ٹکڑے رہے گا اور پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے ذلت و مسکنت پر طاری رہے گی. اس لیے اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ ماں کا گود ہو، چاہے گھر کا آنگن ہو، چاہے خاندان ہے، چاہے معاشرہ ہو، لیکن اس کے جوڑنے کے لیے اس کے ہمارے پاس مسجد سے اچھی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. اب ایک اور طرف میں جانا چاہ رہا ہوں جاوید صاحب، جو لین دین کا معاملہ، اس کے اندر ہم سے سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، خاص طور سے قرض کے لین دین کے بارے میں. موجودہ دور کے اندر اگر ہم قرض کسی کو دے دیں، قرض کے بارے میں کہا جاتا ہے قرض جو ہے محبتی قینچی ہے. اگر ہم نے کسی کو قرض دے دیا وقت پر لوٹاتا نہیں، سمجھے، اور اگر لوٹایا بھی تو آدھا ادھورا کر دوسرے کو پریشان کرنا اس طرح سے. اور دوسری بات ایک اور ہوتی ہے، قرض کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جب اگر کوئی کسی کو قرض دے تو اس میں 2 گواہ بنا لے اور لکھ لے. کیا ہم جو ہے صرف بروتاً ایسے ہی دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہمارے تمام تر رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، روتے پھرتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا کچھ. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، جس کا ترجمہ کم و بیش یہ ہے، بلکہ اس کا مفہوم، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت
جو ہے اس کے اندر قرض کے لین دین کے سلسلے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر کسی کو قرض دو تو لکھ لیا کرو، اور کوئی لکھنے والا نہ ہو تو گواہ بھی شامل ہونے لگے، ایک دوسرے سے کر لیا کرو. یہ تمام چیزیں بہت تفصیل سے اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اب آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے پر کیونکہ یہ بھی ان اقدار کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ ایک زنگ لگ رہا ہے. تو میں اس سلسلے میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں جس سے یہ زنگ اتر سکتا ہے. جی. اور اس کے اندر وہ قرض والی بھی بات آ جائے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بات روایت ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال جی. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بہت کم ہوا ہے کہ آپ نے تقریر کی ہو، آپ نے ہم سے خطاب کیا ہو اور یہ بات نہ کہی ہو. یعنی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 20 دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں دفعہ کہی. اس حدیث سے، اس عربی کے ٹوٹے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے بتایا کہ لا دین لمن لا ایمان لمن لا امانت، تو اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو. ظاہر ہے کہ ہم نے جو قرض لیا ہے وہ یہ تو کہہ کے لیا ہے کہ بھئی ہم فلاں واپس کر دیں گے، گویا کہ ایک امانت ہے اور وہ بھول رہا ہے اس کو، اور بلکہ جو ٹائم دیا تھا اس کو بھی نکل گیا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا. اسی طرح وعدے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو کیسے کہ اس کا لا دیمن لا عہد لہ، دین اس کا ہے ہی نہیں. گویا کہ وہ دین سے خارج ہو گیا. اگرچہ فقہ کے طور پر میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ لا دین میں لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. اب وہی ہے نا کہ جب اور اس کی وعدہ کر لیا اور اس کو تعلیم میں پورا نہیں کر رہا وعدہ. اس کو یہ کر دیتے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے. تو مجھے معلوم تھا کہ واقعی اس کو ضرورت ہے، تو اس نے کہا مجھے 3 مہینے کے لیے دے دیجئے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں پیسے تو تمہیں دے سکتا ہوں لیکن 3 مہینے کے لیے نہیں دے سکتا، میں 6 مہینے کے لیے دے سکتا ہوں آپ کو. جی. خیر انہوں نے کہا ہو آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، 6 مہینے میں لازمی طور پر واپس کر دوں گا. لیکن اس نے اللہ کے بندے میں 9 مہینے 6 سال کے بعد واپس کی ہے. خیر واپس کر دیا. یہ تو اللہ کا شکر. اچھا اب ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہوں فاروق تو صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ امانت داری اور وعدے کی پابندی جو ہے وہ ہمارے اندر سے بالکل نکل گئی ہے. جی. تو اس بات کو بار بار مسجد سے، مدرسے سے، گھروں سے، آپس میں ایک دوسرے سے ہم بار بار یاد دلائیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ذہن نشین یہ بات کر دی. فاروق صاحب ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہوں میں، اس طرف میں کہ ابھی انسانیت کی طرف جو ہم آ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ایک بھائی مقروض ہے یا کسی طرح سے ہے تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں حقوق العباد میں آتا ہے کہ ہم سب مل کر کے اسے اس قرض سے اباریں یا اسے کچھ ایسا قرض دیں، قرض حسنہ کچھ اس طرح سے کر کے دیں جس سے کہ وہ نکل سکے اور دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. جیسے پہلے زمانے میں جو غلاموں کا تصور تھا، آج وہ تصور تو نہیں ہے، غلام آزاد کر دیے، تو ہم اس کو اس طرح سے تو اس کی مدد کر سکتے. اور اس معاملے میں تو ہم کہیں بھی میں نہیں دیکھتا کہیں ہم کھڑے ہیں. جی دیکھیے بہت بنیادی چیز آپ نے کہی، اور ایک لفظ آپ نے کہا قرض حسن. جی. اصل میں کیا ہوتا ہے جب ہم ایک سماج میں رہتے ہیں تو لوگوں کی ضروریات اسی لحاظ سے ہوتی ہیں. جی. اچھا کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی نادار ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں فطری نظام ہے ایک، جی. کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس، سب کے پاس 10 روپے ہوں. جی. کسی کے پاس 10 روپے ہوں گے، کسی کے پاس 1 روپیہ ہوگا. کوئی زیادہ ضرورت مند ہوگا، کوئی پریشانی آ گئی تو کسی کی پریشانی میں ہاتھ مطلب اس کی مدد کرنا، چاہے جس طرح، چاہے مالی پریشانی ہو یا کسی مشکل میں پھنس گیا ہو تب مدد کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. اور یہ بہت بنیادی چیز ہے. اگر ایک آدمی نے آپ سے قرض لیا اور اس نے کہا کہ بھائی 6 مہینے میں دے دیں گے، ٹھیک ہے 6 مہینے میں نہیں دے سکا، اس کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ وعدہ وفائی کرے. لیکن ہو سکتا ہے کہ مجبوری کوئی آ گئی ہو، ٹھیک ہے نہیں دے پایا، تو قرض حسن کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو تھوڑی سی مہلت دیں. اچھا مہلت دے دیں تاکہ اس پہ بار نہ ہو. جی. اچھا بجائے اس کے، اچھا یہ تو ہماری چونکہ پوری سوسائٹی میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی سے مطلب بے ایمانی کر لینا، لے لینا، وعدہ خلافی کر لینا، اور یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کی عام طور سے عادت نہیں ہونی چاہیے.
جی۔ یہ اسلام کے خلاف ہے کہ مسلمان ہوگا تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، مسلمان ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا، جی۔ مسلمان ہوگا تو ہمیشہ سچ بولے گا، مسلمان ہوگا تو آپ سے اگر وعدہ کر لیا یا آپ نے اس کے پاس امانت رکھ دی تو کوئی خیانت نہیں کرے گا. یہ تو اس کی بنیادی، یہ اس کی مطلب اگر اس نے کر لیا تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. جی یہ بہت بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں تو بچپن سے ہی انسان کے ذہن میں ڈالی جانی چاہیے کہ دیکھو یہ چیزیں. ہاں لیکن ان سب چیزوں میں جیسے بہت بنیادی چیز ہے عارف صاحب جی کہ بچہ جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے تو کھانا کھانے چلتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ سے کھانا، نہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے کھائیے، ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، ہمیں یہ کام بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں اس کے ساتھ یہ احساس اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ خدا انہی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور یہی آپ کی انسانی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کہ کیا چیزیں، ہم کسی کو شکریہ کیوں بولتے ہیں؟ جی کسی نے ہماری سے مدد کی یا کوئی اور چیز، یا کسی سے بھی بات چیت ہوئی، ایک مسکراہٹ کے ساتھ کسی سے بات کرنا، اچھے لہجے میں بات کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، جی تو ایسی چیزیں ہیں جو یہ آپ کوئی انسان، مطلب یہ چیزیں بچپن سے ہی ڈالی جانی چاہیے. جی ہم کیا کرتے ہیں اب تو نظام تعلیم، جیسے ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نظام تعلیم، دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم نے کچھ چیزیں ایسے تعلیم و تربیت دونوں. ہاں، اور یہ جو تربیت ہے، ہمیں تو یہ ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کو کہیں جا کے یہ سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یار اسلام میں یہ کیا کہا جا رہا ہے. ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس کو دل سے کہ یہی ہمارے رسول نے کہا ہے اس کے پہلے دن سے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم بچے کی ویسی ضروریات، مادی ضروریات کا تو خیال رکھتے ہیں کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے، یا مطلب جوتے نہیں ہیں، اس کے کپڑے نہیں ہیں. اب تو بچپن بھی چھین لیا، جو تربیت کا وقت تھا وہ تو باہر نکال دیا، ماں نے بچے کو دور کر دیا، جیسا میں نے شروع میں ہی کہا تھا. اس کی ہاں میں اسے بس آخر میں آ رہا ہوں، سبھی سے کمنٹس لوں گا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کی جو تعلیم ہے وہ گھر گھر عام اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کو عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. جی فاروق صاحب، ایک بہت بنیادی چیز آپ نے کہی، گھر گھر جو عام کرنے کی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی، اور یہ ہر کوئی ایک مسلمان جانتا ہے، کوئی بھی عالم یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں آپ کے لیے چھوڑی ہیں، جی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. اچھا ہوتا کیا ہے، ہم آئیڈیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک اصول ہے، آئیڈیل ہمارے رسول ہیں. بے شک. اب اگر ہمارا عمل رسول کے عمل سے ٹکرائے گا تو یہ تو ہماری غلطی ہے. ہمیں تو بتایا جانا چاہیے کہ تمہارا کون سا عمل رسول کے عمل سے ٹکرا رہا ہے. جی تو اس کے بچپن سے ہی وہ چیزیں ان میں سدھار پیدا کیا جانا چاہیے. یہی تو تربیت ہے. جی جی یہی تو چیزیں ہیں کہ اس کو اپنے ماں باپ سے کیسے سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، جن کے ساتھ گھومتا ٹہلتا ہے کیسے سلوک کرنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے. تو یہ اب وہ ماحول آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ ایک اسلامی ماحول نہیں دے رہے ہیں جس میں آپ کے آئیڈیل رسول ہوں، تب پھر آپ کے اندر وہ چیزیں، کمزوریاں تو آئیں گی ہی آئیں گی. ہم نے کبھی بھی ایسا بہت کم گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے قرآن اس کو یہ بتایا جائے پڑھنے کے لیے. قرآن تو لوگ پڑھا رہے ہیں، عربی پڑھ رہا ہے، تو وہ زندگی بھر عربی قرآن ویسے پڑھتا رہے گا، وہ سمجھے گا کیا؟ کبھی ہم نے بچے کو ایک آیت یا مطلب ایسی چیزیں کہ بھائی یہ جو پڑھ رہے ہو دیکھو یہ ہے، اس کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ کہا گیا ہے. یہ چیزیں اب ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے کہ بچے کو پہلے دن سے ہی جب یا بڑا جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ جتنا بھی پڑھے وہ سمجھ لے کہ کیا کہا گیا ہے. ہم پوری نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، عربی میں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جو ہے کہ کیا ہم نے کیا دعا مانگی، کیا خدا سے بات کی، اور کس چیز سے ہم نے توبہ کی. ہوتا کیا ہے، ایک رسمی ادا ہو کر کے رہ گئی، تو وہی رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی. تو وہ چیز نہیں آئے گی. آپ چاہے جتنا مطلب سر ٹیک لیں، ماتھا ٹیک لیں، لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ چیز شرائط نہیں ہے، آپ کا ہر لمحہ آپ چل رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں کہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں یہ اسلام کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے، اسلام جائز کرتا ہے نہیں کرتا. جب ہمارا ہر عمل ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ اس کے اسلام جائز کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تب پھر ہماری بہت ساری چیزیں سدھر سکتی ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب بس آخر جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا نظام تعلیم کے جتنے ادارے ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو اور تربیت ہو. اور دوسری چیز جو ہے ایک اجتماعیت محلے کی بنیاد پر، مسجد کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر ایک اجتماعیت ہو جو معاشرے کا احتساب کرے. تو تعلیم و تربیت، نظام اجتماعیت اور احتساب، اگر یہ چیزیں ہم ڈیولپ کر لیں معاشرے کے اندر تو ہم اس کو مسلم معاشرے کو قرآن و سنت کا آئینہ بنا سکتے ہیں. جی بس جاوید صاحب آخر میں بس لاسٹ منٹ آپ میں تو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک ہدایت ہے، وہ یہ کہ خذ الکتاب بقوہ، جی کتاب کو یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. جی اب اگر ایک آدمی کتاب کو پکڑ لے مضبوطی سے اور 5 منٹ بھی پکڑ لے تو ناظرین آپ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے بیوقوف معلوم ہوتا ہے. اور ہر آدمی یہ بات کہے گا، اور اس کو کہنا چاہیے کہ خذ الکتاب بقوہ کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو اس کے اوپر عمل جبھی ہوگا کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے. سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان تھوڑی سی ہو جائے. چلیے عربی زبان اگر ممکن نہیں ہے آپ کے لیے کہ سیکھ جائیں تو یہ بات بہت آسان ہے کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور ترجمہ اگر ایک صفحہ پڑھیں تو اس کے اندر ایک نوٹ بک پہ یہ بھی لکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن باتوں کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور کن سے روک رہا ہے. جی تو ایک تو یہ کام کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا یہ جو حقوق بات کے سلسلے میں ہے تو کیونکہ ہم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میڈیا کے سلسلے میں ایک بات جو ہے وہ ضرور یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ، اور جو میڈیا سب سے زیادہ جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جھوٹا آدمی ہونے کے لیے بس کسی کی اتنی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کہے کرتا ہے. تو میڈیا یہی کام کر رہا ہے. تو اگر ہم سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور سماج کے عام انسانوں کو حقوق ادا کرنا چاہیے تو میڈیا کو بھی درست کرنا چاہیے، اور وہ بھی تحقیق سے بات میڈیا کرے. جی تو ناظرین، ہم نے آج بات کی حقوق العباد کے بارے میں، کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی اور ہمیں اس کا کیا حل ہمیں تلاش کرنا چاہیے. گھر گھر ہمیں تعلیم جو ہے سیرت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر کے دکھا دی. تو اگر آپ بچوں کو بچپن سے ان کے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر ان کو سکھائیں گے بچوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانیے. ظاہر سی بات ہے اگر باپ کو جاننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیجیے. ایک داماد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے معلوم کریے. اگر ایک خسر کے روپ میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے معلوم کیجیے. بیوی کے بارے میں معلوم کرنا تو اماں خدیجہ ان کی جو سیرت ہے وہ پڑھیے، اماں عائشہ کی سیرت پڑھیے. تو ان چیزوں کو عام کریں گے گھر کے اندر اپنے، تو یقینی طور پر سماج میں بہتری آئے گی. اور آپ کے اندر سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے عقیدہ، کہ آپ کا آخرت میں جواب دہی آپ کی، جب تک آپ اس بات کو نہیں پختہ کریں گے، یہ عقیدہ نہیں ہوگا، زبان سے نہیں، دل کے اندر یہ آپ کے عقیدہ نہیں رائج ہوگا، یا دل و دماغ کے اندر کہ میں آخرت میں جواب دینا ہے اس بات کا، تو یقینی طور پر اگر آپ کے دل میں یہ بات قائم ہو گئی کہ آخرت میں جواب دینا، تو پھر یہ حقوق العباد سے سب کے آپ حقوق جو ہے ادا کریں گے یقینی طور پر. آپ لوگ پروگرام میں آئے، پروگرام میں تشریف آنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. اور بچوں کو اور خاص طور سے عورتوں کو ایک بات اور جو آخر میں آپ سے کہہ دوں، مسجد سے تعلیم کے ذریعے ضرور جوڑیے. اپنی جو آپ کے گھروں میں یا محلوں میں جو مسجد ہیں ان کے اندر کوئی ایسا نظام قائم کیجیے جس کے اندر بچے اور عورتیں، یہ ان کا نظام کو ایسا تعلیم کا قائم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک نسل کی نسل سدھر جائے گی. بہرحال آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.